ہلو ہلو، ہاں کون؟ جی لبیب صاحب مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ جی جمشید پور سے بول رہے ہیں، صادق وارسی۔ جی وہ مجھے آپ کا نمبر ملا تھا، سننے میں آ رہا ہے کہ آپ رفع دین پر کچھ آپ کے معاملات ہیں، آپ لوگوں کو رفع دین پر اعتراض کر رہے سنیوں کے ساتھ۔ کن نے نمبر دیا تھا آپ کو؟ کس نے نمبر دیا تھا آپ کو؟ شعیب بھائی نے۔ شعیب بھائی؟ جی۔ یہ کہاں کے ہیں شعیب بھائی؟ شعیب بھائی بھی ہے، وہ مدھیہ پردیش کے ہی ہیں۔ اچھا مدھیہ پردیش کے ہیں، وہ کہاں رہنے والے؟ وہ کہاں رہنے والے اتنا تو مجھے نالج نہیں ہے، ہمارے فیس بک فرینڈ ہے۔ اچھا تو مجھے مطلب رفع دین سے اعتراض ہے۔ معلوم چل رہا ہے کہ وہاں پر آپ سنیوں کو پکڑ پکڑ کے رفع دین پر بحث و مباحثہ کیے ہوئے ہیں، تو ہم بولے ٹھیک ہے بھائی، ہم بات کر لیتے ہیں، کیا تکلیف ہے ان کو۔ رفع دین سے اعتراض میں جو دوسرے غیر جماعتی ہیں ان کو میں بولتا ہوں پکڑ پکڑ کے رفع دین کرا کرو اور حدیث پیش کرتا ہوں مطلب ان کے سامنے، ایسا؟ جی ایسے ہی کچھ۔ اچھا تو آپ اس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی اچھا بتائیں رفع دین کے مسئلے پہ کیا اعتراض ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے؟ رفع دین کے مسئلے میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل میں نماز کے طریقے کی بات رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے شاید، جی 631 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھو۔ جی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نماز نبوی اٹھا کے دیکھیں گے تو نماز نبوی میں شروع سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مطلب دلیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے ایک طریقہ رفع دین تشہد اور رکوع سے لے کے ہر چیز کا۔ تو میں نے نماز نبوی پڑھا، مجھے جو نماز نبوی اہل حدیث عالم کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اہل حدیث عالم کی نہیں، جو حدیث سے جو ملتی ہے۔ اچھا شریف نماز نبوی آپ بخاری شریف میں پڑھے ہیں یا پھر نماز نبوی نام کی کتاب جو غیر مقلد عالم لکھ چکے ہیں اس کو پڑھے ہیں آپ؟ میں نے تو کتاب بھی پڑھا ہوں اور جو حدیث جو دلائل ملے ہیں مجھے حدیث سے۔ اچھا یعنی کہ آپ پہلے نماز نبوی جو اہل حدیث عالموں نے لکھی ہے اس کا پہلے آپ نے مطالعہ کیا، پھر انہوں نے جو حدیث شریف کو بتائی ہے پھر آپ اس کو حدیث شریف میں چیک کیے؟ جی وہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اچھا جی اور ایک بات یہ ہے کہ میں تو کسی کو زبردستی رفع دین کرنے کا تو بولتا ہوں نہیں میں، مگر اکثر کر کے جب بات نکلتی ہے نماز کی تو میں تو بتاتا ہوں کہ صحیح طریقہ یہ ہے رفع دین کا، ٹھیک ہے؟ اپنی بات پہنچانا ہے، اپنا کام تو پہنچا دینا ہے، عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی تحقیق ہے۔ نہیں بات صحیح ہے، بس اسی وجہ سے میں نے بھی آپ کو کال کیا ہے کہ میں بھی آپ تک جو پیغام حق ہے وہ پہنچا دوں، باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو مانو یا نہ مانو۔ جی تو پتہ ہے رفع دین کے معاملے میں آپ جو بتا رہے ہیں کہ اگر مان لیجیے کوئی رفع دین، یعنی رفع دین کرنا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ رفع دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا رفع دین کرنا سنت ہے جی، تو رفع دین اگر جو نہیں کرتا جو نہیں کرتا اس کا معاملہ تو قرآن کی ایک آیت ہے میرے خیال سے، جو نبی کی پیروی کرے وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے خیال سے، میرے کو اب یاد نہیں آ رہا وہ نمبر۔ نہیں کوئی دقت نہیں ہے، آپ مفہوم بتائیں نا۔ دیکھیے میں اتنا اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں کہ آپ کو زبردستی بولوں گا آپ آیت نمبر بھی بتائیں، فلاں بھی بتائیں، آپ کو جتنا علم ہے آپ بتائیے۔ جی وہی قرآن کی آیت شاید آل عمران ہے پورا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اپن ہر معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ نبی اپنے لیے اسماء الحسنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اسماء الحسنی ہے، یہ اپنے لیے آئیڈیل ہے، ان کو اپن کو فالو کرنا ہے، ان کے طور طریقے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ان سے ثابت ہوتا ہے حدیث سے، ٹھیک ہے، اور جو بھی چیز سے حدیث سے، صحابہ اکرام سے، تو اپن کو اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ میرا ماننا تو یہ ہے نماز کو لے کے اور کوئی بھی عمل کو لے کے قرآن حدیث سے، جی اب آپ بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جس نے، بے شک اس پر تو ہمارا متفق ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی ہمیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے اس کے مطابق ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ جی بالکل ٹھیک بالکل۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک چیز اور، ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ اگر جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ نماز نبی وغیرہ پڑھے ہیں تو اس میں آپ کے علماء اکرام نے کچھ حکم تو بتایا ہوگا نا؟
جس وجہ سے لوگ ترک رفعیدین کو چھوڑ کر تکبیر اولیٰ میں صرف رفعیدین کرتے تھے پہلے، اس کو چھوڑ کر اگر وہ رفعیدین کی طرف چلے گئے تو آخر ظاہر سی بات ہے کچھ حکم ہوگا جو رفعیدین نہیں کرتے ان کی نماز کا. اصل میں کیونکہ میں سامنے کچھ نہیں کہتا کہ ان کی نماز کیا ہے، مگر جو اپن کو حکم کیا گیا ہے کہ نبی جیسی نماز پڑھو، آپ نے حکم دیا جیسے تم مجھے دیکھو ایسی نماز پڑھو. جی تو لیکن اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس تک بات پہنچ گئی ہے. دین کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے. اب اس تک حدیث ہی پہنچ گئی میرے خیال سے فضیل کی بارے میں. اب وہ نہیں کرتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب اگر رفعیدین اگر کوئی رفعیدین کی حدیث شریف اس تک پہنچ گئی ہے اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی نماز ہوگی. ہاں وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ اللہ بہتر. کیونکہ دیکھیے ایک تو حدیث شریف ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم مستقل اس طرح نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو اگر ہم نماز کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا تو ہماری نماز کہلائے گی. ہاں اور اگر ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں کہلائے گی. تو جب ہماری نماز نہیں کہلائے گی تو پھر ہماری نماز ہوگی کہاں سے؟ جی بات وہ بھی ہے. تو پھر اس کے مطابق تو پھر اگر جو رفعیدین نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. جی بالکل. تو پھر اس حساب سے تو رفعیدین کرنا ایک دم ہر حال میں لازم ہو گیا. جی بالکل، کیونکہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ ایک ہی بتائے ہیں ہم کو. اچھا ٹھیک ہے، دو طریقے تو بتائے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگ میں دیکھیے آپ تو یہاں کھل کے نہیں بول رہے ہیں یا پھر کوئی اور معاملات ہوگا پتہ نہیں، لیکن بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ رفعیدین کرنا ہر حال میں لازم ہے. جو رفعیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جو رفعیدین نہیں کرتا وہ محمدی نماز نہیں، وہ کوفی نماز ہے. اور وہ لوگوں کو جی پہلے سن لیجیے، میں جو کہہ رہا ہوں سن لیجیے، پھر اس کے بعد آپ بولیے گا، میں آپ کو یہ موقع دوں گا. جی بالکل. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفعیدین کرنا ایک دم ہر حال میں لازم ہے، اور جو رفعیدین نہیں کرتے وہ کوفی نماز ہے، وہ محمدی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو آپ کھل کر نہیں بول پا رہے ہیں. نہیں اصل میں کیا ہے کہ دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر بندے کو، ٹھیک ہے. اب وہ کس مسئلے سے حاصل نہیں کر پا رہا ہے یا کرنا نہیں چاہ رہا ہے، جاننا نہیں چاہ رہا ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ جو جس نے کیا اس کی پوچھ سے ہوگی، ان سے کسی کے معاملے میں پوچھ نہیں ہوگی کہاں سے. ٹھیک ہے، ہر کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. تو آپ رفعیدین کب سے کر رہے ہیں؟ میں رفعیدین الحمدللہ میں 3 سال سے کر رہا ہوں. جب سے میرے سامنے حدیث آئی ہیں. کب سے؟ کتنے سال سے؟ 3 سال سے. 3 سال سے آپ رفعیدین کر رہے ہیں، یعنی 3 سال پہلے آپ رفعیدین نہیں کرتے تھے؟ جی نہیں. تو جب رفعیدین نہیں کرتے تھے اور پھر جب آپ کرنا شروع کیے تو وجہ کیا تھی کہ آپ کے سامنے رفعیدین کی حدیث شریف آئی تو آپ نے رفعیدین کرنا شروع کر دیا، اور آپ کو یہ لگا کہ ترک رفعیدین والی کوئی حدیث شریف ہے ہی نہیں، یہ نماز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اور آپ کو جو بتایا گیا آپ اسی کو آنکھ بند کر کے صرف تسلیم کر لیے اور اسی پر عمل کر لیے. نہیں، کیونکہ میں نے حدیث دیکھا اور جب میں نے تحقیق کرا تو مجھے نماز کا طریقہ ایک ہی نظر آیا، اور نماز کی جتنی حدیث صحیح. جی نہیں، آپ جو ہے نا علم آپ اپنے کیپیسٹی کے حساب سے، آپ اپنی وسعت کے حساب سے ہی آپ تحقیق کیے ہیں. ہم آپ کو ابھی اور بتا دے رہے ہیں، آپ کو رفعیدین پہ مزید آپ کے رفعیدین پہ ہم اور بڑھوتری کر دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعیدین کی حدیث شریف جو ہے وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفعیدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے. جی. اور یہ سنت ہے. امام بخاری نے اس کو اپنی جز رفعیدین میں اپنے استاد امام مہدی کے حوالے سے سنت قرار دیا ہے، اور فتاوی علماء حدیث میں اہل حدیث علماء کے عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ رفعیدین جو ہے سجدے کی رفعیدین غیر منسوخ ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ کے نزدیک صرف ایک ہی قسم کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ رفعیدین کرنا کہاں کہاں ثابت ہے. جی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث شریف کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد ابن ابی شیبہ سے تقریباً 30 سے زائد حدیث شریف نقل کیے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1500 سے زائد حدیث شریف ابن ابی شیبہ سے نقل فرمائے ہیں. جی ہاں، یہ آپ کے استاد ہیں. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب کا نام رکھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان رفعیدین کا حکم. ٹھیک ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 2810. جی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفعیدین
فرماتے تھے. جی ٹھیک ہے. تو اب اس حدیث شریف سے سجدے کے رفع دین ثابت ہیں. دوسری حدیث شریف آپ لکھتے ہیں, دوسری حدیث شریف حدیث نمبر 2811 میں حضرت یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت انس دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین فرماتے تھے. پھر اس کے آگے حدیث نمبر 2812 میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تو رفع دین فرماتے تھے. پھر آپ حدیث نمبر 2813 پہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع اور حضرت طاؤس کو دیکھا کہ وہ دونوں سجدے کے درمیان رفع دین کیا کرتے تھے. پھر آگے حدیث نمبر 2014 میں فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین کرتے تھے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت 2815 حدیث نمبر میں کہ حضرت ابن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ایوب کو ایسا کرتے دیکھا. جی تو مصنف یہ سب جو حوالے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجیے گا. جی میں آپ کو اسکین پیج کے ساتھ سینڈ کروں گا الحمدللہ, اور آپ کو میں حدیث شریف کا لنک بھی بھیج دوں گا. اور یہ کتاب میں نے جو ڈاؤن لوڈ کی ہے نا, یہ اہل حدیث کی سائٹ ہے kitabussunnat.com. جی جی ان کے سائٹ سے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے. تو اب اگر سجدے کی رفع دین صحیح حدیث سے ثابت ہے, اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر آپ کی نماز سے کیا حکم ہوگا؟ میں نے تو یہ سجدے کی رفع دین کی پہلی بار سنا ہوں. جی میں آپ کے علم میں اضافہ کر دے رہا ہوں. جی جس پہ آپ تحقیق کیجیے گا. ابھی اور آپ حدیث شریف لے لیجیے, میں آپ کو اور حدیث شریف دیتا ہوں. تو آپ مجھے نا سینڈ کر دیجیے, کیونکہ اصل میں تھوڑا میں زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا ورنہ آپ سے. میں انشاءاللہ آپ سے باقی باتیں واٹس ایپ میں کر دوں گا. نہیں واٹس ایپ میں نہیں, دیکھیے میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا ہے کہ میں آپ کو واٹس ایپ میں بات کروں گا. چیٹنگ کال پہ اگر آپ 10 منٹ اور دیجیے گا تو میں سجدے کی کچھ حدیث شریف آپ کو اور پیش کر دیتا ہوں, جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جز رفع دین میں نقل کیے ہیں. اور جز رفع دین امام بخاری اسم رفع دین پر ایک الگ سے کتاب لکھی ہیں. اور اس میں آپ نے جز رفع دین امام بخاری کی کتاب ہے, اس میں آپ نے سجدے کی رفع دین کی حدیث صحیح حدیث کو ذکر کیا ہے. اور صحیح حدیث سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ سجدے کی رفع دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابہ کرام سجدے میں رفع دین کیا کرتے تھے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے کی رفع دین سنت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو علماء اہل حدیث نے بھی صحیح قرار دیا ہے, اور اس کو علماء اہل حدیث فتاوی علماء حدیث میں لکھتے ہیں کہ سجدے کی رفع دین کرنا سنت ہے, اور یہ سنت غیر منسوخ ہے, یعنی یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی, اور اس سنت پہ عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اور جب اتنے اور پھر یہ سجدے کی رفع دین ابو داؤد شریف کی حدیث شریف میں بھی ہے, یہ سجدے کی رفع دین سنن نسائی کی حدیث شریف میں موجود ہے, احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اس کو, پھر بہقی نے روایت کیا ہے, بہت ساری کتب حدیث میں یہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں. اس پر عمل اہل حدیث نہیں کرتے. تو پھر اگر سجدے کی دیکھیے ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کی صحیح حدیث موجود ہے, دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین جب موجود ہے تو تقریباً 4 رکعت میں 28 جگہ رفع دین ثابت ہوتی ہے. اور جس پہ اہل حدیث حضرات صرف 8 جگہ رفع دین کرتے ہیں, 20 جگہ رفع دین نہیں کرتے ہیں. جی میں تو پہلی بار سنا یہ سجدے کی رفع دین والی حدیث. جی میں نے جہاں تک نماز ویسے ہی آپ نے پہلی بار سنا ہے, جیسے آپ نے نماز نبوی پہلی بار پڑھا اور اس میں آپ نے پہلی بار رکوع کی رفع دین کو پڑھا. جی کیونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا اس لیے آپ پہلی بار سنے, حالانکہ یہ کتاب تمام کتاب جو ہے آج سے تقریباً 1200-1100 سال پہلے کی ہے, کوئی 320 ہجری کی ہے, کوئی 250 ہجری کی ہے. جی انشاءاللہ میں تحقیق کروں انشاءاللہ. اگر مجھے وہ تحقیق کے انوسار صحیح بالکل صحیح حسن ملتی ہے حدیث, صحیح حدیث ملتی ہے, آپ کو میں حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں. امام بخاری تک کا حوالہ ہم نے دیا, اور آپ کے علماء کے اس پہ اقوال بھی پیش کر دیے کہ علماء حدیث نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی حکم لگایا کہ یہ حدیث غیر منسوخ ہے, اور اس پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے. پھر اس کے خلاف اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ جی نہیں ہوگی نا. جی بالکل صحیح. تو انشاءاللہ آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا, تو میں تھوڑا اس معاملے میں اور تحقیق کر لوں گا, اور پھر آپ کو انشاءاللہ کال کروں گا, میسج میں ہی بتا دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترک رفع دین پر آپ جو رفع دین کو ترک رفع دین والی پہلے آپ عمل کرتے تھے کہ صرف آپ تکبیر اولیٰ میں رفع دین کیا کرتے تھے,
لیکن آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ ترک رفع دین پر جو ہم عمل کرتے ہیں اور تکبیر اولا پر ہی رفع دین کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس پر کوئی حدیث ہے یا نہیں، یا پھر ہم ہوا میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس پر تحقیق یہ، نہ کہ آپ کو دوسرے کی بتائی ہوئی باتوں پہ چل جانی چاہیے. اگر کوئی انسان کسی چیز پر ڈیسیزن لیتا ہے، فیصلہ لیتا ہے، تو پہلے اس کو دونوں طرف کے لوگوں کی بات سننی ہے. اگر آپ ایز اے جج کے چیئر پہ بیٹھیے گا، اگر آپ کے سامنے کوئی کیس آئے گا تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کیجیے گا صحیح غلط کا؟ کسی ایک کی بات کو سن کے، یا پھر سامنے والی دوسرے کی بات کو آپ کو سننا ہے؟ دونوں پکش کو سن کے. ہاں، دونوں پکش کو آپ کو سننا ہے. دونوں پکش کو سننے کے بعد ہی آپ فیصلہ لیجیے گا نا. اب جیسے آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا سجدے کی رفع دین، رکوع کی رفع دین کو، جی آپ اپنی والی کی تحقیق لیے نہیں. آپ اپنی جب آپ پہلے تکبیر اولا میں جو رفع دین کیا کرتے تھے، آپ اس وقت جو علماء اس کے قائل ہیں، آپ ان کے پاس جا کے ان سے دلائل وغیرہ طلب کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں. جبکہ دیکھیے رفع دین کرنے پر حدیث قولی موجود نہیں ہے. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. جی حدیث قولی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا. جی حدیث فعلی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جی اور حدیث تقریری اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمل کیا گیا اور اس پر آپ نے سکوت اختیار کی. جی ٹھیک ہے. تو اب رفع دین کرنے پر آپ کو حدیث قولی نہیں ملے گی کہ حضور نے فرمایا کہ تم رفع دین کرو ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. لیکن الحمدللہ رفع دین نہیں کرنے پر ہمارے پاس 8 حدیث قولی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رفع دین کرنے سے. اور پھر اس کے بعد جی ایک دم صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہم دیں گے، صحیح مسلم کی حدیث شریف، صحیح سنن نسائی کی حدیث شریف دیں گے آپ کو، احمد بن حنبل کی حدیث شریف دیں گے، بہقی شریف کی حدیث شریف دیں گے. اور پھر اس کو آپ کے علماء ناصر الدین البانی صاحب جو ہیں، جو علماء اہل حدیث کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. جی ہاں، یہ ساری چیز میں آپ کو حدیث شریف سے ثابت کروں گا. الحمدللہ کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا. اگر آپ بولیے تو میں آپ کو حدیث شریف صحیح مسلم کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ مجھے سینڈ کر دیجیے. تھوڑا کیا ہے، میں ابھی گھر میں تھا اور میں انشاءاللہ آپ سے پھر بعد میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ رحمان آپ فارغ ہو کر مجھے کال کیجیے. اب تک ہم آپ کو اس جو بھی ہماری بات ہوئی ہے اس میں ہم آپ کو سجدے کے رفع دین ثابت کیے حدیث صحیح سے الحمدللہ، جس کا حوالہ ذات میں آپ کو انشاءاللہ اسکین پیج وغیرہ پہ سینڈ کر دوں گا. پھر اگر آپ جو اب بات کیجیے گا تو میں انشاءاللہ رحمان اس میں ترک رفع دین پر بے شمار دلائل پیش کروں گا کتب ستہ سے اور پھر حدیث صحیحہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر اولا میں رفع دین کیا کرتے تھے. اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں لاسٹ میں 2 منٹ لوں گا اور کہ رفع دین کے متعلق 3 قسم کی حدیث شریف موجود ہے. جی ٹھیک ہے. پہلی حدیث شریف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں رفع دین کیا کرتے تھے، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. آپ سجدے میں بھی رفع دین کیا کرتے تھے، حدیث صحیح سے ثابت ہے. جب ہر تکبیر میں رفع دین ثابت ہے تو حدیث سجدے میں بھی رفع دین ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری قسم کی حدیث شریف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے. جی ٹھیک ہے. تیسری حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر اولا میں رفع دین کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ تینوں قسم کی جو تینوں قسم کی جو حدیث نماز کی جو قسم ہے یہ تینوں حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. اور انشاءاللہ بے شمار دلائل اس پر ہم آپ کو پیش کریں گے. ہم اس پر اگر آپ کہیں کہ اب انسان کیا کرے، کس پر عمل کرے، تو جو سب ہر تکبیر رفع دین کرنے والی جو حدیث شریف ہے وہ ابتدائی اسلام زمانہ میں تھا. جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی تو آپ ہر تکبیر میں رفع دین کیا کرتے تھے، تو صحابہ بھی کیے. پھر اس کے بعد آپ نے سجدے کی رفع دین کو ترک کر دیا. پھر آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے. تو صحابی رسول بھی ہر تکبیر کی رفع دین کو ترک کر کے آپ نے صرف رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین کرنا شروع کر دیا. پھر جب اس کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی بھی رفع دین کو ترک کر دیے تو تمام صحابہ اکرام بھی رکوع کی رفع دین کو ترک کر دیے. پھر آپ بھی صرف تکبیر اولا میں ہی رفع دین کیا کرتے تھے. اور یہ تینوں صحیح حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. اور حضور کا چونکہ یہ آخری عمل ہے رفع دین والا جس پر ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ.
ٹھیک ہے, آپ پہلے فارغ ہو جائیے اپنے کام سے. میں ابھی تھوڑا آپ کو تو ابھی کال نہیں کر پاؤں گا, انشاءاللہ میں تحقیق کروں گا, مجھے سینڈ کرنا, پھر میں آپ کو کال کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے دلائل سینڈ کر دیجیے اور میں تحقیق کرتا ہوں ابھی کچھ دن. دیکھیے مین ہوتا کیا ہے نا, ہوتا یہ ہے کہ اب اگر ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کسی معاملے میں نا, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک عالم کی بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. جی, تو اگر ہم ایک عالم کی باتوں کو مانیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم قادیانی کی طرف بھی چل جائیں گے نا, تو قادیانی بھی آپ کو دلائل حدیث اور قرآن شریف سے بھی دے گا. اگر آپ چل جائیں گے شیعہ رافضیوں کے پاس, تو شیعہ رافضی بھی وہ اپنے حساب سے قرآن و حدیث سے ہی دلائل پیش کرے گا. آپ کو امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بتاتے ہیں, یہ دارالقطنی کی روایت ہے کہ امام سیرین جیسے محدث کی بارگاہ میں کچھ دو خارجی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام سیرین, ہم آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں سننا, تم چلے جاؤ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں مجھے تم سے کچھ نہیں سننا, تم یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ. پھر وہ دونوں چل جاتے ہیں. جب ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور آخر وہ حدیث اور قرآن ہی تو سنانا چاہ رہا تھا, آپ سن لیتے, اس میں غرض کیا تھی؟ تو امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتا قرآن کی آیت, لیکن وہ اس سے غلط تشریحات پیش کرتا, ہاں غلط تشریحات پیش کرتا, ہاں جس سے میرے دل میں جو بیٹھ جاتا. ہاں, تو اسی لیے کوئی بد مذہب انسان سے کوئی روایت, کوئی حدیث یا قرآن کی آیت بھی نہیں سننا ہے کہ وہ اس سے وہ غلط تشریحات پیش کر کے ہمیں یعنی ہمارے ایمان کو گمراہ نہ کرتے. ہم دیکھیے اصل میں کیا ہے, حدیث تو ملتی ہیں مگر حدیث میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے عمل کی مہر ہے کہ نہیں, جی ہم کو وہ بھی دیکھنا ہے. حدیث تو ملے گی. اب وہ ایک محمد علی مرزا کر کے ہے, وہ حدیث لیتا ہے مگر وہ صحابہ کرام سے سرچ نہیں کرتا, ان سے تحقیق نہیں کرتا, ان سے ثابت نہیں ہوتی ہے. وہ حدیث لے لیتا ہے مگر وہ حدیث کو عمل کرتا ہے, مگر وہ صحابہ کرام ثابت نہیں ہوتی ہے. جی, وہ ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے مگر وہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی, اس کے بھی بہت سارے فالوورز ہو گئے ہیں آج کی تاریخ میں, کیونکہ لوگ صرف اس کی سن رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کو حدیث شریف میں دیکھ رہے ہیں, ہاں مل جا رہی ہے بھائی, عمل کرنا شروع کر دے رہے ہیں. مگر اپن کو اس میں صحابہ کا بھی دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عمل ہے کہ نہیں. ہم کو ساری چیز دیکھنی ہے جی, لیکن وہ ساری چیز کو دیکھ کر, کیونکہ انسان اپنے حساب سے تحقیق کرنا چاہتا ہے اور آسانی تلاش کرتا ہے, جس کو جو آسانی ملتی ہے اس پہ عمل کر لیتا ہے. جی, صحیح مسلم کی روایت, صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور کیا نام ہے ان کا, ایک صحابی رسول تھے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین, صحابی نے سوری تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین اللہ کی رحمت ہے. جی, کیا فرماتے ہیں؟ یہ علم دین اللہ کی رحمت ہے, لہذا اس بات کا جائزہ ضرور لو کہ تم اسے کس شخص سے حاصل کر رہے ہو. جی, وہ یہ میں نے سنا ہوں شاید. جی, اب وہی ہے کہ اب ہم کو اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ بھائی ہم جس سے علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ شخص کس حد تک صحیح بات ہم تک پہنچا رہا ہے. اور اگر ہم کسی چیز پر فائدہ کریں گے تو ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے احناف کے دلائل کو دیکھیں. اگر احناف کسی چیز پر عمل کر رہے ہیں تو ہم اس کے دلائل کو دیکھیں, ان سے دلائل طلب کریں. اور کوئی اہل حدیث کچھ دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم ان سے دلائل طلب کریں, اور پھر اس کے بعد دیکھ کر ہم خود فیصلہ کریں کہ بھئی کون صحیح کون غلط ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ رفاعیدین کی حدیث شریف بخاری میں انسان پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کو ترک رفاعیدین کی حدیث کا علم نہیں ہوتا, تو وہ کیا کہتا ہے یہ کوفی نماز ہے, معاذ اللہ یہ نماز نبوی نہیں ہے, اور پھر وہ اپنی لا علمی کی بنا پر سینکڑوں حدیث کا انکار کر دیتا ہے. اور پھر حدیث شریف سے جو ثابت سنت مصطفیٰ ہے تکبیر اولیٰ میں رفاعیدین کرنا, پھر حضور کی اس سنت کا وہ مذاق اڑاتا ہے, معاذ اللہ اس فعل کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ لوگ صرف ایک بار ہی رفاعیدین کرتے, اس کے علاوہ نہیں کرتے. تو یہ اپنی کم علمی کے بنا پر وہ گناہگار ہو رہا نا. جی بالکل. جی دیکھیں انشاءاللہ میں اور تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. مجھے معلوم چلا تھا کہ آپ ایسے سی بات کر رہے تو ہم بولے ایک بار آپ سے بات کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہوگا. میں مثلاً میں گلستہ نہیں ہوں, میں جو رفاعیدین کا جو معاملہ, جیسے کوئی دوست ہے اس نے نکال دیا بات, تو ہم اس کو حدیث دلائل, اب میرا کام تو ہے کہ میں اس تک دلائل پہنچا دوں قرآن حدیث کی. اب میرے کو جو حدیث پتا ہے صحیح حدیث جو میں فالو کرتا ہوں, میں نے اس کو بتا دیا. اب وہ نہیں تو اس سے پہلے آپ کو بھی اچھے سے تحقیق کرنا ہے نا, آپ بھی اس کو بہتر پہلے اچھے سے تحقیق کیجیے. پھر جب آپ تمام روایت کو جمع کرنے کے بعد اگر آپ کسی مسئلے پر پہنچ رہے ہیں پھر اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے. جی
آدھی ادھوری توفیق میں تو انسان خود گمراہ ہو جائے گا نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے, آپ پہلے تصدیق رفعیدین پر تحقیق کر لیجئے, اور پھر انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے تو اس وقت ہم آپ کو صرف تکبیر اولیٰ پر رفعیدین کرنے کی بے شمار حدیث شریف پیش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.